کی تھی یا آپ لوگوں نے کہیں ان سے ملاقات تک بھی کی نہیں کی ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کے ساتھ آپ کے ساتھ خلوص رکھتی ہے. میں زیادہ کہانیاں نہیں دہراؤں گا. میرے مرزا حسین صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. جو اصلاحات آپ تک پہنچائی، جو حقوق آپ تک پہنچائے، وہ ہر جگہ پہ آپ لوگوں نے سنا ہے. میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی آخری آس ہے. آپ کے حقوق کے رکھوالے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کہوں گا آگے باتیں اگر ہوں گے میرے نگر کے غیور عوام آپ کو میرے طرف سے دونوں ہاتھوں سے سلام. پاکستان پیپلز پارٹی کو جتا کے اپنے احسان چکایا ہے. بڑی مہربانی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. بھٹو. اب میں استدعا کروں گا محترم جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سے کہ وہ تشریف لائیں آپ کے بھرپور تالیوں میں اور اپنے فوائد میں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، نگر سے امیدوار مرزا حسین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کنڈی صاحب، حاضرین مجلس، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم. حاضرین جلسہ، میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے نوجوان چیئرمین نے مجھے یہ موقع دیا پورے پاکستان میں سفر کر سکوں، پورے پاکستان کے چپے میں جا سکوں، اور میں نے محسوس کیا کہ جس مقام پر بھی ہم گئے، چاہے وہ صحرا ہو، ریگستان ہو یا بلند و بالا پہاڑ ہو، میں نے محسوس کیا کہ ہر جگہ، ہر مقام پر آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہی محبت ہے جو آج سے دہائیوں پہلے تھی. حاضرین جلسہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں. کہاں 1960 کی دہائی اور کہاں آج 50-55 سال گزر چکے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کو. قربانیوں کی ایک لمبی اور لازوال داستان. کسی موقع پر آج جو یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، یہ مجمع یہاں پر موجود نہ ہوتا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید بے نظیر بھٹو نے آپ کے لیے قربانیاں دی. آج اگر آپ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی آپ کے دل میں ان کے لیے اتنی ہی محبت ہے، اتنی ہی پیار ہے جتنا اس سے پہلے. حاضرین جلسہ، 15 نومبر کو آپ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی علاقے کے لوگوں کے لیے یہ جمہوری حق استعمال کرنے کا موقع سب سے اہم موقع ہوتا ہے. آپ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اپنے آنے والے 5 سالوں کی تقدیر آپ نے کسی کے ہاتھ میں تھمانی ہے. اگلے 5 سالوں میں
آپ کے ساتھ جو بیتنی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ بات میں آپ کو فخر سے کہہ سکتا ہوں, یہ بات میں آپ کو اطمینان سے کہہ سکتا ہوں, وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو نوجوان یہاں پر موجود ہے, اس نے گلگت بلتستان کا یہ پہلا دورہ نہیں, اس کا تیسرا دورہ ہے. یہ بھی باقی لیڈران کی طرح آپ سے دور رہ سکتا تھا, لیکن اس نے گلگت بلتستان کا ایک ایک کونا, ایک ایک گاؤں, ایک ایک قصبہ, ایک ایک حلقہ, ایک ایک ڈسٹرکٹ میں گیا, اور وہاں پر جا کر اس نے وہی مقدمہ عوام کے سامنے رکھا کہ وہ حقوق کا سفر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا, جو شہید بی بی نے شروع کیا تھا, جس کو سابق صدر آصف انصاری صاحب نے 2009 کے یہاں آپ کو اسمبلی کی کہ اس مشن کو ابھی اس نے آگے بڑھانا ہے. یہ ہر جگہ ہر گاؤں میں جا کر لوگوں کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ آپ کو جن حقوق سے رکھا گیا پچھلے 7 سالوں میں, اگر میری بات میں دلیل نہ ہو تو آپ اس کو رد کر دیں. پچھلے 70 سالوں میں یہاں کے عوام کو جو بھی حقوق ملے, بتائیے کہ ان میں سے کوئی ایک حق کہ جو آپ کو کسی اور سیاسی جماعت نے دیا ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر صدر آصف علی زرداری کے دور تک آپ کو جتنے حقوق ملے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. دوسرے ادوار میں آپ سے حقوق چھینے گئے, اور 15 نومبر کو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دینا ہے, مرزا حسین کو یہاں سے کامیاب کرانا ہے, تاکہ آپ کے حقوق کا جو آنے والا سفر ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا جا سکے. دوستان محترم, میرے نزدیک آپ کے بہت سے مسائل ہیں, جگہ جگہ ہم گئے, ہم نے دیکھا, لیکن سب سے اہم مسئلہ کہ آپ کو اپنے حقوق سے جو محروم رکھا گیا, کہ آپ اسلام آباد میں کیے جانے والے فیصلوں کے نتائج تو آپ بھگتتے رہے, لیکن آپ کو کبھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ چنیں کہ اسلام آباد میں کون بیٹھے گا, کہ اسلام آباد میں کون حکمران ہوگا. وہاں پر بیٹھ کر آپ کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں, لیکن آپ کو اس حق سے محروم رکھا گیا. 70 سال گزر چکے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, یہاں کے نوجوانوں کا حق ہے, یہاں کے بزرگوں کا حق ہے, یہاں کی ماؤں بہنوں کا حق ہے کہ وہ بھی یہ فیصلہ کریں کہ اسلام آباد میں اقتدار کی کرسی میں کون بیٹھے گا. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور واضح ہے. ہمارے ذہنوں میں, ہمارے منشور میں کوئی کنفیوژن نہیں. اگر آپ نے 15 تاریخ کو تیر پہ ٹھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرایا تو یہ آپ یقین جانیے کہ یہ نوجوان جو یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے, ان بلند و بالا پہاڑوں میں آپ کے پاس آیا ہے, اس سرد موسم میں آپ کے پاس موجود ہے, یہ آپ کو آپ کے حقوق دلا کے رہے گا. حاضرین جلسہ,
पे छपा, पीर 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 पे छपा। हाज़रीन साहब, ये नारे, ये तालियां, ये आपके दिल का खुलूस, आपके दिल का मोहब्बत, आपके दिल का प्यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ये उसकी बहुत बड़ी गवाही आपके मशहूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर, उसमें हक़ाइक़ आपके सामने है। कोई बात अगर मेरी जिसका दलील से ताल्लुक ना हो, आप तो रद्द कर दें। किस दौर में इस मुल्क के अवाम को अगर रोजगार दिया गया तो वो कौन सा दौर था? अगर हमारे बुजुर्गों की पेंशन में इजाफा किया गया तो वो किसका दौर था? अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया गया जिससे इसकी लाख बहनें मुस्तफीद हुई तो वो किसका दौर था? अगर ईरान तो वो किसका दौर था? पोर्ट सी पैक अगर 18वीं तरमीम के जरिए उनको अपने साइल का मालिक बनाया गया तो वो किसका दौर था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर दौर में इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क की माओ और बहनों को, इस मुल्क के बुजुर्गों को, इस मुल्क की माशरे का कोई नहीं कि जिसको नजरअंदाज किया गया हो। और आने वाले दौर में आपने बिलावलों का साथ इसलिए देना है, गिलगित बल्तिस्तान में जो आपके हक़ मलकियत की तहरीक है उसको भी मतलब तक मिलकर पहुंचाना है। इस नौजवान के साथ हमने पहुंचाना है। हाज़रीन जलसा, 70 साल गुजर चुके हैं और मैं ये महसूस करता हूं, मैं इस जलसे में जिस जिस जगह हम जा रहे हैं, आप यहां पर जो नौजवान मौजूद है उनकी आंखों में नजर आ रहा है। यहां पे जो बुजुर्ग मौजूद है उनके चेहरों पे वो आस है कि 70 साल गुजर चुके हैं हर गिलगित बल्तिस्तान की आवाज साथ ये नहीं है। नौजवान चाह रहा है कि उसको भी रोजगार मिले, यहां का बुजुर्ग चाहता है कि उसके और ये 70 साल जो गुजर चुके हैं आपको यहां के नौजवानों को लौटाना है। आपकी हमारे सदर अमजद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरू की हुई तहरीक हक़ हाकमियत और हक़ मलकियत, इसको अब आपसे, आपके हकूक को आपसे मजीद दूर नहीं रखा जा सकता। आपका जो हुब है पाकिस्तान के लिए, आपके दिल के अंदर जो पाकिस्तानियत है, अब आपको आपके हकूक देने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आप 15 को अपनी उस तहरीक की इंतहा को पहुंचने जा रहे हैं और उस तहरीक की इंतहा में आपका फैसला एक बहुत कारी फैसला होगा।
آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے، اور نہ صرف اس کے تحفظ کے لیے بلکہ اپنی خودداری کے تحفظ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے اور اس نوجوان چیئرمین کا ساتھ دینا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث پروگرام ہے جن میں نوجوان چیئرمین نے کہا ہے، لوگ انتظار میں ہیں، لیکن آج عوام ہے، جس ہزاروں کی تعداد میں، جس جوش اور جذبے اور ولولے سے آپ یہاں پر موجود آئے ہوئے ہیں، جس طرح آپ آئے ہیں، آپ چھتوں پر موجود ہیں، آپ بازار میں موجود ہیں، حد نگاہ تک انسانوں سر ہی سر ہے۔ اس عزت افزائی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی شکر گزار ہے، اور انشاءاللہ اس امید سے، اس دعا سے آپ سے اجازت دوں گا، 15 تاریخ کو تیر پر آ کر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزا حسین صاحب کو نہ صرف کامیاب کرانا بلکہ آپ اپنے حقوق کی خاطر لڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے حقوق کی خاطر لڑیں گے، نہیں رہیں گے، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح مینڈیٹ دیں گے کہ وہ آپ کے حقوق کی جد و جہد کو اگلی نہج پر لے کر جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ محترمہ سینٹ آف پاکستان سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے نوازیں، محترمہ شری رحمان صاحبہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سلام، ہم سب سے سلام، اسلام آباد سے کراچی تک پاکستان کا سلام۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، چیئرمین بلاول بھٹو کی آمد یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے، گلگت بلتستان کا تیسرا دورہ ہے۔ وہ ایسے سیاستدان ہیں اس نوجوان عمر میں کہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہر چپے چپے کو جہاں ان کے مشہور شہید نانا گزرے تھے، جہاں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخ رقم کی تھی، اور وہ تاریخ کی فلم آپ کے سامنے گھوم رہی ہے۔ یہ تیسری نسل ہے آپ کے سامنے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تیسری نسل ہے اس خاندان سے، اس پارٹی سے جو آپ کے ساتھ لازوال رشتہ لے کر آئی ہے، اور یہ دل کی محبتوں کا سفر ہے، یہ جمہوریت کا سفر ہے، آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا۔ جس طرح محترمہ شہید کا رابطہ تھا، جس طرح ان کا دل دھڑکتا تھا آپ کے لیے، اسی طرح آپ کا دل بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ نظر آ رہا ہے آپ کی شفقت میں، آپ کے خلوص میں، آپ کے بے ساختہ اس طرح استقبال میں۔ ہر جگہ ہم گئے ہیں گلگت بلتستان میں، میں تو لیٹ آئی ہوں اسلام آباد سے،
वहां भी मशक्कतें होती हैं हमारी। तो वहां से जब आए तो देखा हर चप्पे चप्पे में, मुझे इतना एजाज है कि मैं शहीद मोहतरमा के साथ भी हर जगह जाती थी, कैंपेन में होती थी, बिल्कुल उसी तरह चेयरमैन बिलावल उनके फर्जंद हर जगह जाना चाहते हैं। और जो राब्ते हैं वो कोई और पार्टी नहीं इस्टेब्लिश करती आपके साथ, वो कोई नहीं आपके साथ जोड़ता राब्ता जो पीपल्स पार्टी जोड़ती है और इसकी क़यादत जोड़ती है। हम कारकुन बन के आपके साथ रहते हैं और आते हैं। चेयरमैन बिलावल भी अपने आप को बड़ी वालदा के बेटे हैं, बड़े नाना के बेटे हैं, लेकिन कारकुन की तरह हर जगह जा रहे हैं। भुट्टो, जोर से नारा लगाओ, इस्लामाबाद तक आवाज जाए आपकी। भुट्टो, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका जज्बा, उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन जिन चीजों के लिए हमने भी आपका शुक्रिया अदा करना है वो ये है कि हर वक्त में आपने भी हमारा साथ दिया है। मैं पीपल्स पार्टी के एहसानात हम सब पर, आप पर बार बार नहीं गिनाऊंगी, लेकिन बात तो है कि 5-5 साल हुकूमतें रहीं, 2 साल से तबाही सरकार इस्लामाबाद में बैठी है, तबाही फैल रही है पाकिस्तान में। आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक, इसकी मिल्कियत, इसके हाकमियत, इसके रोजगार के ज़ामिन हो, और ये जो जमानत आपको उस जमहूरियत के सफर में जिसके सम्राट हर पीपल्स पार्टी के दौर में मिलते हैं, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपके पास लेके आए हैं। ये जिद्दोजहद अकेले नहीं है, ये ना अकेले आपकी है, ना अकेले हमारी है, ना अकेले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की है। ये रिश्ते जोड़ के जिद्दोजहद का सिलसिला होता है जो 3 नस्लों से चल रहा है। और कभी हुकूक, औरतों से पूछें, कभी हुकूक एक दिन में मिलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद करके, खड़े होके कुर्बानी देके लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके वो नारे लगाए हैं, वो ऐलानात किए हैं, यहीं से सब्सिडी दी थी, उस वक्त टीवी नहीं था। ये ऐलानात यहीं से हुए हैं, तेल की सब्सिडी, गंदम की सब्सिडी, कोटे, फिर राजदारी निजाम खत्म करना, FCR खत्म करना, आते ही कोई सोच नहीं की, कोई विचार नहीं की। उनके हाथ में मंशूर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हक का अलम था, जो इस वक्त नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। वो एक मंशूर है जो सब फोटो कॉपी कर रहे हैं, सारे लोग फोटो कॉपी करते फिर रहे हैं इस मंशूर को। इसीलिए हम सोचते कभी कभी देर से निकाले इलेक्शन में, ताकि डाकू, इस पे भी डाका ना डाला जाए। डाकू सरकार बैठी है भाई, इस्लामाबाद में डाकू सरकार बैठी है, आपके जेबों पर डाका मार रही है, कोटों पे डाका डाल रही है, पेंशनों पर डाका डाल रही है, गंदम की सब्सिडी पर डाका डाल रही है, वादे कर रही है जो उसके हाथ में नहीं है देने के। कैसे देंगे? बोलते हैं हम सूबे का ऐलान करेंगे, दिखाइए मंशूर में कहां लिखा है। ये चेयरमैन के हाथ में, बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में मंशूर है 2018 का, जिसमें लिखा है कि आपको कौमी धारे में लाना है। ये कोई एहसान नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये आपका हक है और ये हमारी जिम्मेदारी है जो हम पूरी करेंगे।
انشاءاللہ وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کم ہے، یہاں مردوں کے لیے وقت زیادہ ہی ہوتا ہے میرے خیال میں مگر اب چیئرمین کا وقت ہے تو میں اس میں بالکل اختصار سے آپ سے تھوڑی دیر میں 2 منٹ میں اجازت لوں گی، مگر یہ ضرور بتاؤں گی کہ اسلام آباد میں آپ آئیں گے، اپنی سیٹیں لیں گے اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں ڈاکو سرکار سب کے حقوق چھیننے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ نوجوان کی روزگار ہو، چاہے ان حسین ہنزا کی وادیوں میں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں ادارے کس نے بنائے؟ پی ٹی ڈی سی، پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ یہ ادارے ٹورزم ڈیولپمنٹ، دنیا بھر کی سیاحت یہاں آتی ہے، دنیا بھر کی انٹرنیشنل فلائٹیں لائیں، انٹرنیشنل فلائٹ لائیں، دیکھیں کتنی آپ کو روزگار ملتی ہے، کتنے ٹورسٹ آتے ہیں، کتنے سیاح آتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی پھر یہاں ایک کفالت ہوتی ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، محترمہ شہید کہتی تھیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اسی ریاست کی طرح ہے، اسی منشور کو لے کے ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں، ووٹ مانگنے ضرور آئے ہیں مرزا حسین کے لیے، لیکن اصل میں یہ آپ کے حقوق کا ووٹ ہے۔ یہ 15 نومبر کو بہت بڑے امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کی گھڑی اس لیے ہے کہ آپ نے ہر گھر سے نہ صرف اپنے آپ کو لیکن اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں کو ووٹ کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، جو شناخت اور جو حق بے نظیر بھٹو شہید نے دیا ہے گلگت بلتستان کو، ووٹ کا، وہ ووٹ کا حق، الیکشن کا حق، اسمبلی کا حق بے نظیر بھٹو شہید نے دیا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، کامیاب کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اپنے لوگوں کو، تاکہ ان کو اپنے حقوق، جائز حقوق اور جمہوریت کے اصلی ثمرات مل چکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا پھر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ اسلام آباد میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات رہے گی۔ انشاءاللہ ہم یہ گلگت بلتستان کے حقوق کی جنگ ساتھ لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ جیے بھٹو، ذرا زور سے جیے بھٹو، جیے بے نظیر، جیے بلاول۔ بہت بہت شکریہ۔ زندہ آباد۔ میں اس تقریب کے روح رواں کو دعوت خطاب دینے سے پہلے صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع نگر محترم جناب حاجت علی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور معزز مہمانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کریں۔ جناب حاجت علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ، اور آج اس محفل میں ہمارے لیے انتہائی قابل محترم ایک سچے صحافی جناب سہیل وڑائی صاحب، میرے علماء ونگ کے عہدیدار، میرے لیبر ونگ، پیپلز یوتھ اور میرے نگر کے غیور عوام، السلام علیکم۔ مجھے آج خوشی ہے کہ نگر خاص کے جیالو کے چہروں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب بھی میں یہاں نگر خاص آتا تھا تو میرے جیالے مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ کب تک ہم ٹکٹ کا انتظار کرتے رہیں، ہماری بہت بڑی آبادی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی انتہائی مشکل
مرحلہ تھا. یہ میں آج آپ کو اسٹیج سے بتا رہا ہوں. جس گھر میں پیپلز پارٹی بنی تھی, مرحوم قربان علی کے بیٹے ذوالفقار مراد سے ٹکٹ اٹھا کر ایک ادنا کارکن مرزا حسین کو دینا ہمارے لیے بہت بڑا مشکل کام تھا. لیکن میں اپنے اس حلقے کی تنظیم, میری ضلع کی کابینہ اور میری صوبائی قیادت کا میں مشکور ہوں کہ اس کھٹن مرحلے سے ہمیں سرخرو کرنے میں ان کی ہمیں مدد حاصل ہوئی. آج صرف میں آپ سے اتنا کہوں گا, جو اعتماد میرے قائد نے نگر خاص کے لوگوں پر کیا ہے, جو اعتماد میری صوبائی قیادت نے آپ پر کیا ہے, جو اعتماد ضلع کی قیادت نے آپ پر کیا ہے, نگر والوں کیا اس اعتماد کا ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے. کیا بلاول بھٹو نے آپ پہ جو اعتماد کیا ہے 15 نومبر کو اس اعتماد پر ٹھپا لگاؤ گے؟ بہت شکریہ. جی بھٹو. آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا اس تقریب کے روح رواں عالی وقار محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. وہ تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات سے نوازیں. آپ کے بھرپور تالیوں میں کھڑے ہو کے استقبال کیجیے. خدمت کس کی, یہ خدمت کس کی, یہ نعرہ کس کا, یہ آزادی کس کی, یہ ورکر کس کا, یہ ووٹ کس کا, یہ عوام کس کا, 15 نومبر کس کا, 15 نومبر کس کا. بلاول بھٹو قدم بڑھو, کل بھی بھٹو زندہ تھا, کل بھی بھٹو زندہ تھا, کل بھی بھٹو زندہ تھا. ٹھپا پہ ٹھپا, 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 ٹھپا پہ ٹھپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, نگر خاص کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا یہاں اتنا بڑا استقبال کیا ہے, اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ. میں آپ کو ہمیشہ اس استقبال کو, اس محبت کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. ساتھیوں, ہمارا آج کا نہیں, ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. اس دھرتی کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دے کے FCR کا خاتمہ کیا, راجگیری نظام کا خاتمہ کیا. یہاں کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دے کے سیاسی آزادی, جمہوری آزادی حاصل کی تھی. یہاں کے لوگوں نے صدر زرداری کے ساتھ دے کے اپنا وزیر اعلیٰ, اپنا صوبائی اسمبلی, اپنا گورنر اور یہاں تک کہ آپ کا اپنا شناخت گلگت بلتستان کا نام حاصل کیا تھا. اور تب سے لے کے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई ओहदेदार और मैं खुद आपके साथ मिलकर एक जदोजहद चला रहे हैं, एक तहरीक के हिस्से हैं। उसी तहरीक के सिलसिले में मैं पहले 2 दौरे भी कर चुका हूं गिलगित बल्तिस्तान के। वो हमारा तहरीक है, आपकी तहरीक है, हक हकमियत की तहरीक है, हक मलकियत की तहरीक है, हक रोजगार की तहरीक है। ये यहाँ के अवाम का मुतालबात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ यहाँ के पहाड़ों पे ये पैगाम ले रहे हैं, यहाँ ये वादे कर रहे हैं, मगर 2018 के इलेक्शन में, मेरा पहला मंशूर में ये मैंने बात शामिल कर दिया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाना पड़ेगा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हमें उनके वसाइल में जो उनका वफाक की तरफ से मिलता है उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा। और इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हुए आज मैं आपके पास आया हूं। इसलिए नवंबर 15 का दिन, नवंबर 15, इस जदोजहद का, आपकी तहरीक का, जिसमें आपका खून पसीना शामिल है, इस तहरीक के इम्तिहान का दिन है। 15 नवंबर पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का फैसला आएगा और 15 नवंबर पे आपने पूरी दुनिया को बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उस जमात के साथ खड़े हैं जो आईनी हकूक दिलवाते हैं, जो हकूक दिलवाते हैं, किसी कठपुतली जमात के साथ खड़े नहीं हैं, किसी जमात जो किसी और के इशारे के तहत चलते हैं उनके साथ नहीं है। आप उस जमात के साथ खड़े हैं कुछ ना सिर्फ आज से मगर कल भी आपके आवाज थे, कल भी आपके हकूक के जंग लड़ते रहे हैं और आज भी हम आपकी ही हकूक के जंग लड़ रहे हैं। इनको तो बाकी सारे के सारे जमात जो आज आपसे ये वादे कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ इलेक्शन में याद आया, इनको सिर्फ इलेक्शन में ख्याल आया। यहां तक कि वजीर आजम साहब को सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ इलेक्शन के वक्त मगर हमारा दौरा शुरू होने के बाद उसको याद आया। जब खपलूस से लेके स्कर्दू तक के अवाम ने हमारा तारीखी इस्तकबाल किया तब उसको याद आया, तब वो सोचना शुरू कर दिया कि उसने आपको सूबा देना है। यहां आके कहता है कि मैं सोच रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अबूरी सूबा देना है। अब आप मुझे बताएं कौन सा अबूरी वजीर आजम आपको सूबा दे सकता है? अभी तक जो इलेक्शन के दौरान यू टर्न ले सकता है वो इलेक्शन के बाद यू टर्न नहीं ले सकते। अब इलेक्शन के दौरान कहता है मैंने सूबा बनाना है मगर उसका अपना कैबिनेट का फैसला है कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते हैं। वही इमरान खान जो आपसे आके झूठ कहता है कि मैं अबूरी सूबा बनाऊंगा, वो इमरान खान का रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये हकूक नहीं मिलना चाहिए। तो वो कैसे ये सूबा दिलवाएगा? वो ऐसे ही सूबा दिलवाएगा जैसे इसने 1 करोड़ नौकरियों आपको देना था, जैसे उसने यहां 50 लाख घर बनाना था, वैसे ही वो आपका सूबा देगा। एक तरफ ये कठपुतली है और बाकी लोग हैं और दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नगर खास का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो जमात है
जिसने जब पाकिस्तान सरजमीन बेआइन था, पाकिस्तान की बनने से लेके 1973 तक वो फैसला नहीं कर सके कि हमारा आइन क्या होगा, हमारा निजाम क्या होगा, हमारा हुकूमत कैसे चलेगा। तो आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान सरजमीन बेआइन था, पाकिस्तान को आइन दिलवाया था। आज गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआइन है, तो फिर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपको अपने आईनी हकूक दिलवा सकती है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत दिलवाना है। हमने आपको अपना सूबा दिलवाना है ताकि आप अपना वसाइल के आपका हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और आपके नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाना है। ये यहां के अवाम के साथ जुल्म है कि आपके लिए फैसले लिए जाते हैं, लेकिन आपका बात सुनाई नहीं देता। आपके लिए फैसले लिए जाते हैं और आप उसमें कोई तजवीज भी नहीं दे सकते। इस मुल्क के हुकूमत के फैसले होते हैं, आपका वोट गिना नहीं जाता। इस मुल्क के वजीर आजम बनते हैं, आपसे पूछते नहीं हैं। जब तक ये निजाम जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान आपके लिए फैसले ले सकते हैं मगर आप पाकिस्तान के लिए फैसले नहीं ले सकेंगे, तो हम पूछते ही रहेंगे। हम पूछते ही रहेंगे कि यहां के नौजवान बेरोजगार क्यों हैं। हम पूछता ही रहेंगे कि यहां का मईशत में तरक्की उस तरीके से क्यों नहीं होता। हम पूछते ही रहेंगे कि यहां वो सेहत के इदारे, वो तालीमी इदारे क्यों नहीं बनते। हमारे नौजवानों को क्यों धक्के धक्के खा के लाहौर से होते हुए कराची तक पहुंचना पड़ता है, रोजगार की तलाश में, तालीम की तलाश में, इलाज की तलाश में। ये आपके हक है कि आपके दरवाजों तक आपका तालीम का तालीमी इदारे हो। आपका हक है कि हम सेहत के इदारे खड़े करें आपके अपना नगर में, हर इलाका में भी आपका हक है। यह काम भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पसमानदा इलाकों में भी रहते हैं, मुश्किल मौसम का सामना करना पड़ता है। 3-4 महीने के लिए आपका कारोबार चल सकता है और फिर सर्दी की वजह से सब बंद हो जाता है। मजदूरी भी 3-4 महीनों के लिए चल सकता है, फिर सब कुछ। तो यहाँ का अवाम का ख्याल रखना, यहाँ का गरीब का ख्याल रखना रियासत का जिम्मेदारी है, और गरीबों का ख्याल रखना, अवाम का ख्याल रखना, पासमानदा इलाका को तवज्जो देना, ये तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। आपका गुर्बत देखते हुए, यहां के अवाम का भूख का अंदाजा करते हुए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया था कि यहां के अवाम को हम सब्सिडी दिलवाएंगे, यहां के अवाम को हम गंदम की सब्सिडी दिलवाएंगे, यहां के अवाम को हम नमक का सब्सिडी, चीनी का सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट का सब्सिडी, तेल का सब्सिडी, यहां तक के कपड़ों का भी सब्सिडी दिलवाएंगे। दूसरे जमातों ने आपसे सब्सिडियां छीने हैं। दूसरी जमातों ने अभी इलेक्शन से पहले आपका गंदम का कोटा काटा है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि अगर हुकूक मिले हैं तो पीपी ने दिया है, अगर सब्सिडी मिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। और अब भी मेरा शक है कि ये जो लोग अब सूबे के बाद मानने को तैयार है, उनका ज़हन में ऐसे कहीं नहीं है कि सूबा तो देंगे मगर सब्सिडी वापस लेंगे, सूबा तो देंगे लेकिन टैक्स के जो स्पेशल स्टेटस होते हैं उसमें हम टैक्स में इजाफा करेंगे। सूबा देने से पहले इमरान ने नोटिफिकेशन निकाला आपका टैक्स में इजाफा करने से। मेरा ये आपसे वादा है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा है कि 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत दिलवा दे, 2-2.5 अक्सरियत दिलवा दे। और ये मेरा आपसे वादा है, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि भुट्टो शहीद का दिया हुआ सब्सिडी आपसे छीना चाहे।
ہم نہ صرف صوبہ بنائیں گے مگر آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور اس جائز مطالبات کے تحت آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے, آپ کا سبسڈی کا تحفظ کریں گے کہ جو 70 سال سے آپ نے یہاں کے عوام کو اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے, یہاں کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا کمپنسیشن کے طور پہ آپ نے ان سبسڈیز کو جاری رکھنا ہے. جاری کا آپ نے جو سبسڈیز بھٹو شہید نے دلوائے تھے جو بہت سارے ہوتے تھے اور اب 2 رہ چکے ہیں, ان باقی سبسڈیز کو بھی بحال کرنا پڑے گا. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم حق حقیقت دیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم حق ملکیت کا بھی نعرہ اٹھاتے ہیں, اور وہ بھی آج سے نہیں, وہ بھی الیکشن کے دوران صرف نہیں. یہ ہمارے جو 2 پچھلے دورے ہوئے ہیں تب بھی ہم نے آپ کے حقوق کی بات کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے غریب کسانوں کو, بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنا سکتا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 15 نومبر کو واضح اکثریت دلوا دیں. ہم قانون سازی کریں گے, ہم قانون سازی کریں گے. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم قانون سازی کر کے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا ہی سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے. ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے, ہمارا کام یہاں رکتا نہیں ہے. ہم نے نہ صرف آپ کو اپنا سرزمین کا مالک بنانا ہے مگر ان پہاڑوں میں جو معدنیات چھپا ہوا ہے اس کا بھی مالک بنانا ہے. گلگت بلتستان میں انقلابی معاشی انقلاب شروع کرنا ہے. اس کام کے لیے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. آپ نے میرا بھائی مرزا حسین صاحب کو منتخب کروانا ہے, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ کو منتخب کروا کے اسمبلی میں بھیجنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے حق حقیقت دلوائیں گے, حق ملکیت دلوائیں گے. اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو حق روزگار ہے, جو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, جو کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ جب بھٹو شہید حکومت میں آیا تھا تو سب سے زیادہ فوکس روزگار پہ تھا. پورے ملک میں سب سے پہلے فوکس تھا کہ میرے غریب عوام کو میں کیسے روزگار دلوا سکتا ہوں. بھٹو شہید نے حکومت کی طرف سے بہت سے بھرتیاں بھی کی, یہاں کے عوام کے لیے خاص محبت تھا, ان کے لیے بھی بہت روزگار حکومت کی طرف سے دلوائے. وہاں رکا نہیں, ایسے ادارے قائم کیے تھے, چاہے وہ آپ کا پی ٹی ڈی سی ہو یا کراچی کا سٹیل مل ہو, جو روزگار کے مواقع پیدا کر کے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا موقع دلوایا تھا. اور انہی ادارے کو, چاہے وہ سٹیل مل ہو یا پی ٹی ڈی سی ہو, ظالم عمران کی حکومت نجکاری کرنا چاہتا ہے, بند کرنا چاہتا ہے. سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو بے روزگار کروایا ہے, اور آپ کا پی ٹی ڈی سی سے 3,000 لوگ جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بے روزگار کروایا ہے. کیا آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ آپ کے ایسے قومی احساسے کو وہ اونے پونے بیچیں, آپ کو بے روزگار کروا دیں؟ ہم نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس ظلم سے بچانا ہے, اس تباہی سے بچانا ہے. ہم تو ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں. بی بی شہید نے گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان کا ہر قومی ادارہ میں بھرتی کی تھی. شہید بی بی نے نہ صرف مزدوروں کو, نوجوانوں کو روزگار دلوائی تھی, بی بی شہید نے تو عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی پروگرام کی صورت میں جو یہاں گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے ہمارا ریگستان کے تہاتوں تک آج تک لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں, اپنا روزگار کما رہی ہیں, اور آپ کے بچے کے خیال رکھ رہے ہیں. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا منصوبہ تھا. صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے لیے تو 2 ہاتھوں سے روزگار دیا تھا. صدر زرداری نے تو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 25,000 جابز دیے تھے. اور اب میرے لیے چیلنج ہے, اس لیے میں نے یہ ریکارڈز توڑنا ہے,
اور اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنانا ہے مگر پاکستان میں حکومت بنا کے نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں مگر پاکستان بھر کے غریب عوام، پاکستان بھر کے جو نوجوان دو ڈگریوں لے کے گھوم پھر رہے ہیں مگر نوکری نہیں مل رہا، ان کے لیے ہمیں روزگار دینا ہے۔ یہ جو مہنگائی کی سونامی میں پورے پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر یہاں کے عوام کو اس سے بچانا ہے۔ وہ جو بے روزگاری پورا ملک میں پھیل رہا ہے یہاں بھی پہنچ چکا ہے، اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کر اس کو روکنا ہے۔ آپ نے کوئی چانس نہیں لینا، آپ کو کوئی چانس نہیں لینا، آپ کو کوئی آزاد پسند ہو کوئی دوسرا جماعت پسند ہو، یہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق حاصل کرنے کا، یہ وقت ہے حق حکمیت لینے کا، یہ وقت ہے حق ملکیت کرنے کا، یہ وقت ہے حق روزگار ہر نوجوان کو دلوانے کا، اور یہ کام پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے، شہیدوں کے جماعت کر سکتا ہے، بھٹو کا پارٹی کر سکتا ہے۔ نگر کے عوام یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے حقوق حاصل کرنا ہے تو 15 نومبر کو آپ نے تیر پر تھپا لگانا ہے۔ آپ مجھے جانتے ہو، آپ مجھے جانتے ہو، آپ پیپلز پارٹی کو جانتے ہو، اس لیے ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ آپ جانتے ہو کہ جب قائد عوام وعدہ کرتا تھا تو وعدہ پورا بھی کرتا تھا۔ آپ جانتے ہو کہ شہید بی بی جب وعدہ کرتی تھی تو پورا کرتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو وعدے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، چپا چپا جا کے کر رہا ہوں، وہ وعدے میں بھی پورا کروں گا۔ اور جو ہمارے مخالف ہیں آپ ان کو بھی پہچانتے ہو، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ وعدہ کرتے ہیں تو وہ ضرور یو ٹرن لیں گے۔ انہوں نے تو ہر وعدہ پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے۔ اب وہ پریشان ہو چکے ہیں، گاڑی پہ اتر آئے ہیں۔ عمران نہ صرف خود مگر اپنے آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ثقافت کیا ہے۔ جب ہار نظر آتا ہے، جب اپنا ہار نظر آتا ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت نظر آ رہی ہے تو پھر یہ گالی پر اتر آتے ہیں، دھاندلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ اپنا گندا وزیر کو بھیج کر گندا زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنا نگر خاص کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ آپ کا مہمان ہے، شاید یہ مریم شریف صاحبہ کی پہلی سیاسی دورہ ہے گلگت بلتستان کی، اور یہ جو گندا وزیر ہے یہ گندا زبان عورتوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ کیا آپ کا ثقافت کا حصہ ہے؟ کیا آپ کا کلچر کا حصہ ہے؟ تو پھر 15 نومبر کو کیا کرنا ہے؟ تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ ابھی اسی جوش کو، اسی جذبہ کو، اسی محنت کو اپنے 15 نومبر تک جاری رکھنا ہے۔